اللہ اپنی ذات میں یکتا ہیں، اکیلے ہیں، اس بات کا اقرار کرنا۔ توحید بالصفات، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ، جس طرح اپنی ذات کے ساتھ تنہا واحد یکتا ہیں، اسی طرح اپنی صفات کے ساتھ بھی واحد ہیں کہ اللہ جیسی صفات کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے، یعنی اب ہم ایمان باللہ پر جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ اس کے تینوں اجزاء پر بات کرنا ہمارے لیے، یا اس کے بارے میں تحریر کرنا ہمارے لیے لازمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں وجود باری تعالیٰ۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وجود باری تعالیٰ۔ دیکھیں، انسانوں کی بہت سارے ایسے گروہ بھی ہیں جو وجود باری تعالیٰ یعنی کسی بھی ہستی کا انکار کرتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، اور کوئی اور سائنسی تحقیق ہے جو بھی، تو وہ اس پر یہ کہتے ہیں کہ کائنات اس طرح سے تھی، اس طرح سے تھی۔ آپ نے سائنس کے مضامین پڑھیں ہیں، آپ اس میں آپ پڑھیں گی، تو وہ انکار کرتے ہیں کس کا؟ کسی بھی ہستی کا کہ وجود کا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بس یہ کائنات، یہ دنیا، یہ خود بخود وجود میں آ گئی۔ تو اس کے لیے ہم یہاں پر اس کا ثبوت، اس کے دلائل، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو پہلی چیز طالبات سن لیں، وجود باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اس کا اقرار کرنا۔ اس کو مثال اس طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی خوبصورت عمارت کو دیکھتی ہیں یا کوئی بھی بنانے والی چیز کو دیکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس پینسل ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً سوال آتا ہے نا کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے، اس عمارت کو بنانے والا کوئی ہے۔ کوئی بہت اچھی تخلیق کی ہوئی چیز آپ دیکھیں گی تو فوراً ہی آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر جائے گا، لیکن اس کا بنانے والا کتنا اچھا ہے، جس نے کتنا اچھا اس کو بنایا۔ یعنی آپ کے ذہن میں فوراً بنانے والے کی طرف آپ کا ذہن رہنمائی کرے گا۔ تو جب اتنی بڑی کائنات ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، دن اور رات کا آنا اور جانا ہے، یہ تمام نشانیاں، یہ پہاڑ، یہ بادل، یہ درخت، یہ انسان خود، یہ سب کچھ جب آپ دیکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا تقاضا یہ نہیں ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر یہ چیزیں خود چیخ چیخ کر بولتی ہیں کہ ہاں کوئی ذات ہے، ان کو بنانے والی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وجود باری تعالیٰ کا اقرار کرنا ہے کہ جب ہم کوئی ایک دنیاوی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں بھئی اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو جب اتنی بڑی کائنات ہے، اتنا بڑا منظم نظام چل رہا ہے، تو کیا اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہوگا؟ یہی بات ہے، یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً یقین کرتا ہے، اس کا عقل اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یقیناً کوئی بنانے والا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی موجود ہے۔ تو انسانی عقل زمین و آسمان کے قیام، پہاڑ، ان سب کو دیکھ کر فوراً انسانی عقل یقین کرتی ہے کہ ہاں بھائی ان سب کو بنانے والا کوئی ہے۔ یعنی یہاں پر دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت میں نے یہاں لکھی ہے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ یاد ہے آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو کس طرح سے بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، اسی طرح وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کہ پہاڑ کیسے نصب کیے گئے، کھڑے کیے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کہ زمین کیسے پھیلائی گئی۔ یعنی یہ تخلیق کائنات کی جو پہلی دلیل ہے، یعنی یہ جو دلیل ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے اللہ رب العزت کا وجود ہے۔ یہ تمام چیزیں بنانے، یعنی میں نے جو پہلے ہیڈنگ ڈالی ہے نا وجود باری تعالیٰ میں، تخلیق کائنات، یعنی یہ کائنات کی جو تخلیق ہے یہ خود اب اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا کرتی ہے؟ گواہی دیتی ہے، یہ شاہد ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، دوسری تنظیم کائنات۔ تنظیم دیکھیے، کسی چیز کو بنا دینا کافی نہیں ہے، بنانے کے بعد اس کے نظام کو چلانا بھی ضروری ہے کہ وہ ایک منظم طریقے سے چلے۔ اب آپ خود دیکھتی ہیں سورج اپنے مخصوص مقام سے ہی طلوع ہوتا ہے اور مخصوص مقام پر ہی غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح دن اور رات کا آنا جانا ہے، یعنی یہ ہر روز ایک تبدیلی ہوتی ہے۔ انسانوں، حیوانات اور نباتات کی جو پیدائش کا ایک مخصوص نظام ہے، یہ کیا ہے؟
یہ سب دلیل دیتے ہیں کہ ایک طاقتور ذات ہے جو اس تنظیم کو، اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ تخلیق کے بعد وہ بھی کیا کر رہی ہے؟ کائنات کی تنظیم کو، کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، کہ وہ ایک منظم انداز سے چل رہے ہیں، کہ نہ ہی سورج للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، جامے لے، یا پھر ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات کے لیے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے۔ وکل فی فلک یسبحون، وکل فی فلک یسبحون، سب اپنے محور کے گرد تیر رہے ہیں، یعنی سب ایک منظم نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ اب یہ کیا گواہی دے رہی ہے کہ ایک ذات ہے جو اس کا وجود بھی ہے، اور وہی ذات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، اب وجود باری تعالیٰ کا تیسرا جو ہمارا ہے ہیڈنگ، وہ ہے واحد خالق کائنات، یعنی کائنات کا جو تخلیق ہے، بنانے والا ہے یا تنظیم کرنے والا ہے، وہ واحد کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک ادارہ بھی ہے، اور ایک ادارے کا اگر ایک سربراہ ہوگا تو ادارہ کیا ہوگا؟ منظم انداز سے چلتا ہے۔ لیکن اگر ادارے میں ایک سے زائد سربراہ ہوں گے تو نظام میں کیا پیدا ہو جائے گی؟ گڑبڑ پیدا ہو جائے گی۔ ایک سربراہ کہے گا کچھ، دوسرا سربراہ کہے گا کچھ، ٹھیک ہے۔ لہٰذا تو کائنات کے نظام کو چلانے والی بھی ذات کیا ہے؟ ایک ہی ہے، کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے کائنات کی تنظیم کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انسانی سوچ اس بات کا انکار کرتی ہے کہ کائنات کو بنانے والا اور کائنات کی تنظیم کرنے والی ذات ایک سے زائد ہے، اس کا انکار کرتی ہے، یعنی ایک ہی ذات ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر کوئی معبود ہوتا، فیہما یعنی آسمان اور کائنات میں، آلہۃ کئی معبود ہوتے، الا اللہ اللہ کے سوا، لفسدتا تو فساد برپا ہو جاتا۔ ایک کہتا سورج یہاں سے نکلے، دوسرا کہتا یہاں سے نکلے، تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ ایک اور دلیل ہے، عقلی دلیل۔ یہ عقلی دلیل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اگلے اس میں ہم فطرت انسانی کی ایک دلیل بھی پیش کریں گے، اس کا ثبوت پیش کریں گے، اور پھر وجود باری تعالیٰ کے بعد یعنی ایمان بالملائکہ کے جو مزید ہیں ان تینوں کو، توحید بالذات اور توحید بالصفات ہیں، اس کو مکمل کریں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔